کریں۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसडे और मेरे साथ मौजूद हैं मान साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, सिंध से तल्लुक़ है इनका। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का करम है। सर मुझे काइंडली बताइएगा, इमरान खान की अभी बर्थडे गुजरी है 5 अक्टूबर को, उनके ज़ायचे में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, किस तरह देखते हैं आगे क्या होने वाला है? सर पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया कि भाई हमें याद भी करते हैं और प्रोग्राम में शामिल भी करते हैं और अपनी खिदमत का मौका देते हैं, और लोगों का भी, व्यूवर का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया कि इस वक्त जो मुल्क के बहरान है उसके बारे में हर एक कोई फिक्र होती है, लेकिन आज आपका सवाल है इमरान खान के बारे में क्योंकि ये 5 अक्टूबर को इसकी यानी कि क्या कहते हैं बर्थडे थी। जी जी। तो सर इस मौजू पे तो बहुत सारे लोगों ने बातें भी की हैं और प्रेडिक्शन भी की हैं और आपने भी बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान के जायचे को देखते हैं तो पहले भी मैंने कहा था कि कुछ दिन ये मुश्किलात के हैं, कुछ पहले भी, यानी कि 25 अगस्त से इसका सितारा जो जैसे ही नस बैठा था तो ये मुश्किलातें और भी बढ़ गई हत्ता कि यहाँ तक बढ़ गई कि इसको अपने जो जिन पे ये एतबार करता था वो भी छोड़ गए। तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, तो आज तो 8 तारीख है, बाकी 2-4 दिन हैं, तो इसमें अच्छे असबाब कुछ बनेंगे। 13 तारीख के बाद जो है इसके लिए यानी कि ऐसा समझो कि कुछ अच्छा होने वाला है, सितारा इसका साथ बैठेगा, इसको सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से जो है इसको कुछ न कुछ सहूलियात मिलेंगी, कुछ मुराआत मिलने वाले हैं, यानी कि सितारे की सआदत जो होती है तो उसमें कुछ न कुछ अच्छे का इम्कान होता है। तो जैसे ऐसे समझो कि इस वक्त जो इसके ऊपर केस हैं ये तो कानूनी मामला है जो बन चुके हैं, तो वो अपने टाइम पे के मुताबिक चलेंगे, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी नरमी मिलेगी। हो सकता है जेल में कोई सहूलत मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई सियासी तौर कोई पजीराई, कोई तक़वियत मिल जाए। ऐसा नहीं है कि भाई अगर सआदत है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। कुछ ऐसे असबाब बनेंगे जिससे अब जो खान साहब को पहले पता नहीं था तो वो भी कुछ राज खुलने वाले हैं इसके अंदर, इसके सामने। भाई किसने हमसे अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने धोखा किया, किसने इधर फंसाया, किसने गद्दारी की। बाकी अवाम के लिहाज से जैसे भाई दूसरे भी सियासतदान हैं, ये भी सियासतदान है, तो दूसरे सियासतदानों की बनिस्बत जैसे नवाज शरीफ है या पीपल्स पार्टी है, ये तो बड़ी बड़ी पार्टियां कहलाती हैं, लेकिन अवाम में जो दिली तरह जिसको अवाम लीडर समझे और प्यार करे, तो उसमें अक्सीरत जो है इमरान खान के, उसमें और भी अक्सीरत बढ़ेगी। जो लोटे वो थे, जो गद्दार थे, वो तो ये ऐसे समझो कि अब इसका लक शुरू हो गया तो वो भी छाटी हो गई, पता नहीं कैसे कैसे बहाने करके अपने ही गुनाह इसके ऊपर थोप के चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे असबाब जरूर बनेंगे। ये जो 13 तारीख आने वाली है उनके बाद जो है ऐसे कुछ असबाब बनेंगे कि इस इमरान खान इनको भी नहीं छोड़ेगा। जो इसको अपने गुनाह इसके ऊपर छोड़ के चले गए ना, इनको कभी नहीं छोड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह इनको भी फंसाएगा, क्योंकि अब इसको सारी हकीकत खुल जाएगी, अभी भी खुलनी है। जी सर अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछूं कि उनकी जो जेल से रिहाई है वो आपको कब तक नजर आती है? इस साल पॉसिबल है कि अगले साल जाती है नजर आती? देखें जी, इस वक्त जो 13 अक्टूबर को सितारा शायद बैठेगा, लेकिन ये तकरीबन ये जो नवंबर है 25 यहाँ तक तो शायद बैठेगा। फिर जो है फिर यानी कि वबाल में बैठेगा, बूथ बैठेगा। तो ये तो सितारों की आनी जानी होती है, कभी शायद, कभी नस, कभी परेशानी तो कभी खुशी, ये होती है। लेकिन मेरा अंदाजा जो है तो
تو 5 جنوری کے بعد اس کا ستارہ یعنی کہ شرف میں آئے گا، اچھے حالات بنیں گے۔ خان صاحب کے جو جنوری کے جو حالات ہیں وہ بالکل سعادت ملے گی، اچھے حالات بنیں گے، اور 14 فروری تک یہ امکان ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ریلیف مل جائے، کوئی بڑی اس کو یعنی کہ عدالت سے بھی کوئی بڑا ریلیف مل جائے، کچھ آسانی ہو جائے۔ کیونکہ یہ جو کیسز وغیرہ ہیں، یہ بھائی دنیا بھی کوئی بے وقوف نہیں ہے کہ بھائی اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا کہ بھائی پورے ملک پہ چڑھ دوڑے۔ اس کے ساتھ کسی نے ساتھ دیا ہوگا، کسی نے کہا ہوگا، کیونکہ یہ تو سیاسی میدان میں نیا تھا، تو کسی نے اس کو استعمال کیا ہے، وہ بھی پھنسیں گے، یہ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو 5 جنوری جو ہے یہ اس کے لیے اہم ہے، اس میں جو کچھ نہ کچھ آزادی کا امکان لگ رہا ہے، اگر ملی، اگر نہیں ملی تو پھر آگے جا کے تھوڑا سا یعنی کہ اگلا سال بھی ہو سکتا ہے کچھ ڈیلے ہو جائے یہ پروگرام، لیکن آسانیاں ملیں گی سیاسی طور، سیاسی مرتبہ، سیاسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ اس کو عوام میں سے ریلیف ملے گا، اور ویسے سیاسی میدان میں بھی اس کو بڑی بصیرت ملے گی۔ سر اگر تھوڑی سی بات کریں میاں محمد نواز شریف کی، کیا آپ کو 21 اکتوبر کو وطن واپس نظر آتے ہیں، اور ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے، چوتھی مرتبہ پرائم منسٹر بن پائیں گے؟ سر اس کو جو نواز شریف کا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں آ رہا، تو پہلے بھی 1-2 پروگرام کینسل بھی کیے تھے، لیکن ابھی تو عوام میں ادھر سیاستدانوں میں تو ڈن ہو گیا ہے کہ بھئی آئے گا، ادھر پتہ نہیں کون سے میدان سجا رہے ہیں، لیکن میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ میں نے کل پرسوں بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ بھئی ہمارے اندازے مطابق جو اس کا ستارہ کہہ رہا ہے تو وہ اجازت نہیں دے رہا، یعنی کہ ایسے اسباب بنیں گے کہ یہ نہیں آ رہا، لیکن ہم تو بھئی بات کرتے ہیں، کسی کو بازو سے تو روک نہیں سکتے، کوئی نہیں روکتا۔ میں نے یہی بھی کہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہ اس کا ستارہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ اگر یہ پھر بھی کسی کے اصرار پہ آ گیا تو یہ غلطی کر رہا ہے، اس کو بڑا نقصان ہوگا، بڑا خطرہ لگ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، کوئی بیماری ہو یا جیل تو ویسے بھی ہونی ہے، اور اکتوبر تک میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اکتوبر تک نہیں آئے گا، تو ہو سکتا ہے نومبر تک، تو نومبر تک، تب تک یہ آسانیاں اس کے لیے نہیں ہوں گی کہ بھائی بس جیسے پہنچوں گا بس ضمانتیں پہلے کی ہوگی اور میں آسانی سے بھائی گیا تھا تو بیماری کے لیے، تو ادھر تو بھائی پتہ نہیں کون سے دورے کر رہا تھا، وہ بھی میڈیا پہ نہیں ہے۔ ابھی جو ایک بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو بیماریاں اتنی بتائی ہیں کہ وہ آدمی کہیں چل بھی نہیں سکتا، اور یہ اسی سرٹیفکیٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں 5ویں بار وزیر اعظم بنوں۔ تو بھائی تو طبیعت کو دیکھو تو ایک تو 75 سال عمر، اور بیماری بھی ڈاکٹر نے کچھ بھی جسم میں نہیں بچایا کہ بھائی ادھر بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، وہ کرونا بھی ابھی تک اس میں موجود رہ گیا ہے کئی سالوں کا۔ تو یہ تو بھائی مجھے نہیں نظر آ رہا کہ بھائی یہ ادھر آئے گا اور کامیاب بھی ہوگا، عوام میں بھی اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے۔ یہ تو بات تو ہر ایک کو پتا ہے، لیکن ابھی بھی مستقبل میں ان میں اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، یعنی کہ ایسے سمجھو پارٹی میں کچھ گروپ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آئے، کچھ گروپ ہیں تو کہتے ہیں کہ آ جائے، لیکن پھوٹ پڑ گئی ہے، اور سیاسی طور سے جو ہے عوام میں اس کو اس وقت جو ہے بڑا نقصان ہے، کیونکہ یہ 15 مہینے جو شہباز شریف نے حکومت کی نا، تو بھئی عمران خان بھئی 3.5 سال میں بھی اتنا قرضہ نہیں لیا تھا جتنا انہوں نے 15 مہینے میں، یعنی کہ ریکارڈ ہی توڑ دیا، اور عوام کو جو بہانے بنا کے آئے تھے بھئی ڈول دھماچے بجا کے آئے تھے کہ بھئی جیسے ہم پہنچیں گے تو عوام ایسے خوش ہو جائے گی، قرضہ اتر گیا، یہ صرف باتیں کی باتیں رہ گئی، اور مہنگائی عمران خان سے بھی 3 گنا انہوں نے بڑھا دی۔ تو عوام میں اس کی انہوں کی مجھے اکثریت نہیں دکھ رہی۔ پہلے تو الیکشن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے
کیونکہ حالات کچھ ایسے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ تبدیلی کا دور ہے، تبدیلی آئے گی. کوئی کرپشن، کوئی کرپٹ آگے آنے کا امکان مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کرپٹ آگے آئے گا، کیونکہ یہ جمہوریت اب جو ہے، پہلے فوجیوں کے پہ الزام لگتا تھا کہ مارشاء اللہ لگا کے اور ملک لوٹ دیں، لیکن مارشاء اللہ کنورٹ ہو گئی ہے اس میں جمہوریت میں. تو یہ جمہوری لوگ جو ہیں یہ ان سے بھی یعنی کہ عوام کے زیادہ عوام کو نقصان دیتے ہیں اور ملک کو نقصان دیتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن جلدی ہوگا. اگر ہوگا تو نواز شریف کا تو مجھے چانس ہی نہیں دکھ رہا کہ بھئی یہ، ہاں یہ بھی نہ سوچے کہ بھئی جنرل کسی کو پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بنا دے گا. یہ ایسا آدمی نہیں ہے، نہ ہی چیف جسٹس ہے. یہ کسی کی خوشامد نہیں کریں گے، نہ ہی کسی کے پیٹھ ٹھپک کے اور کہیں گے بھئی آپ وزیر اعظم بن جاؤ. یہ نہیں بنے گے، یہ امید رکھ رہے ہیں تو یہ بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ قانون کو یعنی کہ مذاق نہ سمجھے، یہ قانون کو منہ دیں گے اور قانونی مطابق آگے آئیں گے کیسوں سے. بھائی ابھی احتساب بھی ہونے والا ہے بھائی. جی سر آپ نے کہا تبدیلی آنے والی ہے، تو کون سی تبدیلی آنے والی ہے؟ کچھ نیا سسٹم آنے والا ہے، نئے لوگ آنے سر والے ہیں؟ تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کا مطلب میں نے یہ کہا تھا کہ میں نے تو 2022 سے ہی میں نے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے یہ پریڈکشن کی تھی کہ آنے والا دور جو ہے، یہ 2 سال ہو، 5 سال ہو، 7 سال ہو، یہ اچھا دور آنے والا ہے اور تبدیلی آئے گی. کچھ نہ کچھ اسباب بنیں گے، اداروں میں ٹکراؤ ہوں گے اور جھگڑے، ایسے حالات بنیں گے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ان کے جو کرتوت ہیں جو وہ کھلے عام ظاہر ہوں گے، عوام کے سامنے ہوں گے. تو وہ اسباب بھی کچھ بنے ہیں اور بھی بنیں گے. تو یہ حالات وہاں جا رہے ہیں کہ دیکھو ملک کے جو اسباب ہیں، تو یہ جو سیاستدان ہیں تو یہ تو صرف یہی ابھی بھی یہی رڑیاں کر رہے ہیں کہ بھئی جلدی کرو، الیکشن کرو اور ملک کو بچاؤ. ارے بھئی کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ بھئی یہ ملک کا جو ابھی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی کا اور قرضوں کا، کرپشن کا، سرحدی یعنی کہ جو وارداتیں ہو رہی ہیں، اس منگلنگ کا، اور ٹی ٹی پی کے دھماکے، پتہ نہیں کیا کیا، یہ دہشت گردی کے حملے ہیں. تو یہ اس کو کون روکے گا بھائی؟ یہ تو عوام کے اوپر جو اتنی پریشانی ہے، تو اس وقت جو ریاستیں ہیں، یہ جیسے فوج ہے وہ کام کر رہی ہے. تو اگر الیکشن کی یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو بھائی امن کی یا عوام کی تو بات 15 سال 20 سال حکومت رہ کے بھی انہوں نے عوام کو دیکھا تک نہیں. وہ تو عوام سمجھ چکی ہے. اس کو ہی تبدیلی کہتے ہیں کہ اب عوام کی دلوں پہ تبدیلی آ گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ دول دھماچے بجائیں گے اور یہ بیانات بنائیں گے، بھئی کون سا ہمارا بیان بکے گا. یہ اب نہیں چلے گا. اب عوام جو ہے، یہ تبدیلی آ گئی ہے عوام کی دلوں میں بھی، اور حالات کیسے بنیں گے دنیا کے. ایسا نہیں ہے کہ صرف پاکستان کے، دنیا کے حالات بدلیں گے. اچھا دور آئے گا. بروں کو آگے یعنی کہ کوئی بھی انڈیکیٹ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی ان کی پیٹھ ٹھپکے گا. ابھی احتساب کا دور آنے والا ہے. احتساب بھی شروع ہوگا تو یہ ہو کے ہی رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو. سر میں آخر میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا، جو فلسطین میں کل حملہ کیا حماس نے اسرائیل پہ، اور یہ بھی ایک جی سورج جی جی گرہن کرنے والا ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ستاروں کی نظر سے؟ کیا ہم دنیا صحیح. میں نئی جنگ یا کوئی نئی چیزیں ہونے تو نہیں جانے جا رہی؟ دیکھیں اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑی تبدیلی آنے والی ہے. تو میں نے تو مد نظر تو ملک کو رکھا، لیکن یہ جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ دائرۃ البروج ہے، جو پوری کائنات پہ اثر انداز ہوتا ہے، تو اس وقت جو اثرات آ رہے ہیں، تو جیسے ایسے سمجھو کہ زحل جو ہے اس وقت اوج کے کھانے میں بیٹھا ہے، بلندی کے. یہ جو ہے سیاسی لحاظ سے بھی جو اچھے ہوں گے ان کو آگے لائے گا، جو اچھے نہیں ہوں گے ان کو پیچھے دھکیلے گا. کوئی نہ کوئی اسباب بنے گے. اور دنیا کے لحاظ سے یہ جو لاوا پھٹا ہے فلسطین میں، تو یہ اسرائیل کو سبق دینے کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب بنے ہیں کہ بھئی ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے یہ بھی نومبر کے بعد پتہ چلے گا. لیکن یہ اب جو شروعات ہوئی ہے، تو یہ اب بات رکنے والی نہیں ہے جب تک یہ پوری
सरहद जो इनको अलग, जो पहले ही 1967 में जो हुई थी फलस्तीन का जो भी हक है, उसको जब तक नहीं पूरा मिलेगा बैनुल अक़वामी सतह पे, तब तक ये अब मसाला रुकने वाला नहीं है और इंसाफ भी होगा, फलस्तीनी को अपना हक मिलेगा, मिलके ही रहेगा। जी सर बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई मैसेज हो तो काइंडली बताइएगा। मैसेज हमारी आवाम को ये है कि भाई अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह से मांगें कि हमारे मुल्क के ऊपर जो मुसीबतें रही हैं या अभी आने वाली हैं उनसे अल्लाह ताला हमको बचाए और मुल्क को जो है कर्जे और महंगाई से निजात दिलाए। और ये ख़ास तौर पे कहता हूँ कि कुछ खुद भी सोचें कि आपको क्या मिला और किसने आपको सहूलत दी, किसने आपको हमदर्दी की। चाहे जो भी सियासतदान हो, किसी की दबाव में ना आए। और ऐसा नहीं अब जो दौर है कि भाई क्या करें, सरदारी निज़ाम है, वोट नहीं देंगे तो हमें तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा। इंशाल्लाह हर लोगों को अब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से अच्छे लोगों को आगे लाएं ताकि हमारा और हमारा